میرے عزیزو، آج آپ ایک کام کریں، آج یا جب بھی آپ کو موقع ملے ایک کام لازمی کریں۔ آپ اپنے فیورٹ اور جناب جن کو بہت آپ فالو کرتے ہیں، جن کی آپ ہر بات پر منوان اعتبار کرتے ہیں، جی ہاں میرا مطلب ہے اپنے فیورٹ صاحب امامہ علامہ صاحب فہمہ صاحب، یا جن کے آپ مقلد ہیں، کسی بھی قابل احترام محترم ہستی کو آج ایک سوال تو کریں یا جب بھی موقع ملے ان سے پوچھیں کہ قبلہ اگر ہماری ولایت کے عقیدے میں یا ولایت کے حوالے سے یا عزاداری کے حوالے سے یا اعمال کے حوالے سے یا زواریوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر ہمارے معاملات میں قیامت والے دن کو کمی نکل آئی تو کیا معافی کی گنجائش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی گنجائش دے دے گا، کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیں مل جائے گا کہ ہمارے فہم میں یہ چیز ایسے آئی یا ایسے آئی؟ اور پھر ان سے اگلا سوال یہ کریں کہ جناب قبلہ و کعبہ محترم المقام، کیا اگر عقیدہ توحید میں کوئی کمی نکل آئی تو معافی کی گنجائش ہوگی؟ ہمیں تعویلات کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا؟ یہ سوال آپ نے لازمی کرنا ہے، اور جو بھی جواب ہو اس کو پھر لے کے جائیے گا قرآن کی طرف، اور مطابق قرآن محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان کی طرف آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن کو معیار قرار دیا میرے دوستو، کہ جو بھی بات تم تک پہنچے سے قرآن کے معیار پہ پیش کرو۔ تو یہ سوال آپ لازمی کریں، ای میل کریں، واٹس ایپ کریں، جس عالم تک آپ کے پسندیدہ عالم تک آپ کی رسائی ہے وہ سورس استعمال کر کے سوال لازمی کریں کہ اگر قیامت والے دن ہمارے اعمال میں، زواریوں میں، عزاداریوں میں کسی بھی فہم کی کمی کی وجہ سے کوئی غلطی نکل آئی تو معافی کی گنجائش ہوگی؟ شفاعت قرآن والے بیعت اس بابت ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی؟ اور پھر اگلا سوال کریں کہ خدا نخواستہ اگر عقیدہ توحید میں کسی بھی عنوان سے کوئی کمی نکل آئی تو کیا معافی کی گنجائش ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے عزیزو، توحید کا پرچہ وہ پہلا پرچہ ہے کہ جس میں کامیابی ہوئی تو آگے پرچوں کی، اگلے پرچوں کی باری آئے گی، ورنہ معاملہ وہیں ٹھپ۔